تو ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، خطرہ ٹل گیا، اپوزیشن بس اب کوئی چیلنج ہی نہیں ہے اور بس اکانومی آپ کی بوم کر گئی ہے، بس ختم، ریلیکسڈ؟ دیکھیں اپوزیشن تو ہمارے لیے پہلے دن سے ہی چیلنج نہیں تھی، اور اگر ہمارے لیے کوئی چیلنج تھا، سب سے بڑا چیلنج تھا، وہ تھی اکانومی۔ تو وزیر اعظم تو کل یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اپوزیشن متحد ہوتی تو یہ ہماری حکومت گرا بھی سکتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں چیلنج کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں اس لیے متحد نہیں ہے کہ ان کو اپنے اپنے کرپشن کے کیسز کا سامنا ہے، ہر ایک نے ایک اپنی دکانداری لگا رکھی ہے۔ زرداری صاحب ہیں، ان کے مختلف کیسز ہیں، میاں صاحب ہیں، ان کے مختلف کیسز ہیں، بڑے میاں صاحب باہر ہیں، چھوٹے میاں صاحب یہاں ہیں، چھوٹے میاں صاحب مچل رہے ہیں کہ وہ باہر جائیں، بڑے میاں اور آپ انہیں جانے نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے میاں یہاں آ جائیں، چھوٹے میاں نے جو جا کے وہاں پاؤں پکڑنے ہیں، تو بڑے میاں ہی ادھر آ جائیں۔ اور پوری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ بیماری کا جو ایک ڈرامہ لگا رکھا تھا وہ بڑے میاں کی بھی آ چکی ہے بیماری کے معاملات سامنے، اور چھوٹے جانے تو پھر آپ لوگوں نے دیا نا؟ کہاں جانے دیا ہے؟ شہباز شریف صاحب تو پوری کوشش کر رہے تھے، زبردست قسم میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کو تو آپ نے پورا زور لگا کے روک لیا۔ میاں صاحب کی جو رپورٹس آئیں وہ دیکھ کے تو ایسے ہی لگ رہا تھا بیمار ہیں، چلے بیمار تھے 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 1.5 سال سے 18 ماہ سے 20 ماہ سے بیمار ہیں۔ تو خیر اب تو قوم جان چکی ہے۔ خود مریم نواز صاحبہ کا بیان ریکارڈ کا حصہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد کو یہاں خطرہ ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہی نہیں پاکستان آئے، اور چھوٹے میاں صاحب نے بھی سچ بول دیا۔ بیماری تو ایک بہانہ ہے، میں نے تو جا کے بڑے بھائی کے پاؤں پکڑنے ہیں، انہیں کہنا ہے کہ جی آپ مفاہمت کی سیاست کریں، مل کے چلیں۔ تو اس وقت لیکن مفاہمت کی سیاست تو آپ کو سوٹ کرے گی نا اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر، ویسے پولیٹیکل ڈیفرنس اسائڈ وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، کیسز اپنی جگہ پر رہتے ہیں، لیکن جو شہباز شریف صاحب اگر بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اچھا ماحول بن جاتا ہے، قانون سازی ہوتی ہے، کیونکہ آپ سب گئے تو قانون سازی کے لیے ہے نا پارلیمان کے اندر، دیکھیں اس لیے تو نہیں گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ لگانا ہے یا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اگر وہ ماحول بنتا ہے تو وہ تو اچھا ماحول ہوگا کہ آپ کو اپوزیشن سپورٹ دے، آپ لوگ قانون سازی کریں، اچھی قانون سازی کریں اور آگے بڑھیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں مضبوط اپوزیشن ایک جمہوری حسن ہے، لیکن مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو اپوزیشن ہے وہ خود ہی بکھری پڑی ہے۔ آج اپوزیشن پاکستان کی بجائے حکومت کے ساتھ ایشوز کے اوپر ٹکرائے، اس وقت اپوزیشن سے ٹکرائی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی سے، یہ پی ایم ایل این کو نہیں مانتے ہیں، پی ایم ایل این آج ان کو مانتی ہے، بجائے کہ یہ عوامی ایشوز پہ بات کریں پارلیمنٹ میں آئیں۔ دیکھیں مجھے ان کی کوئی ایک سپیچ نکال کر سنا دیں جو عوامی ایشوز پر ہو۔ ان کی پارلیمنٹ میں سپیچز کے ہیں، پروڈکشن آرڈر نہیں مل رہا، ہمارا فلاں لیڈر جیل کے اندر ہے اس کو باہر نکالیں، بس ٹھیک ہے۔ میں جواب نہال صاحب سے بھی لوں، پھر کنڈی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ نہال صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ ہے کوئی نہیں، اور نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور کیسز کا معاملہ ہے، کہتے ہیں جانے دو، بس اتنی سی بات ہے، باقی اپوزیشن کیا ہے، ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اگلی حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے، معیشت بہتر ہوگی تو آپ لوگوں کے تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی۔ وہ تو بہت ریلیکسڈ ہو گئے ہیں پہلے سے بہت زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی یہ پہلے بھی ریلیکس تھے اور آج بھی ریلیکس ہے، پریشانی تو اس ملک کی عوام کی ہے، انہوں نے تو ریلیکس ہی رہنا ہے کیونکہ یہ اتنی کرپشن کر چکے ہیں، جہانگیر ترین سے لے کے زلفی بخاری تک کی داستان اور عامر کیانی سے لے کے ندیم بابر تک کی اتنی داستانیں ہیں کہ یہ، اور پھر عامر کیانی سے لے کے بنی گالا کے وہ جعلی نقشے اور بلی گالا کے وہ جعلی جو نقشے پاس کرانے کے ڈاکومنٹ، تو ان سے زیادہ ریلیکس کون ہو سکتا ہے؟ پریشان تو اس ملک کی عوام ہے، پریشان تو اس ملک کے مزدور ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، پریشان اس ملک کے کسان ہیں، پریشان کشمیر کے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریلیکس کر دیا جناب، اور کشمیر کو ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ میں ڈار صاحب کو سن رہا تھا کہ بڑے بھائی جائیں گے، چھوٹے بھائی جائیں گے، بڑے بھائی، یہ تو ایک تہذیب یافتہ اور اچھے خاندان کی نشانی کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے ہم احترام میں جاتے ہیں، مگر یہ بڑوں کا نہیں کرتے ہیں، ووٹر کا نہیں کرتے ہیں، یہ تو بٹ پالش تک کو اتر آتے ہیں۔ تو یہ ان کی تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔ ان کا ایک وزیر آ گیا تھا آپ کے ARY کے ایک پروگرام میں، بوٹ لے کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور اس نے کہا ہم اس کو پالش کرتے ہیں۔ تو یہ ذرا بتائیں کہ آج جو جعلی انہوں نے دیا تھا اسٹیٹسٹکس، کیا کہا ان کے وزیر خزانہ صاحب نے سینٹ میں، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے آج کیا کہا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اور اکانومی کے حوالے سے باتیں کی ہیں؟ نہ یہ تو جعلی ہے، انہوں نے فگر ہی غلط دیا تھا۔ مہنگائی کہاں پہ؟ ڈبل ڈیجٹ میں۔ باقی بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو کہا ہے وہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا پھر، کیونکہ وہ جو اکانومی کے نمبرز بتا رہے ہیں بیکاز آف دیٹ۔ اچھا آپ پھر صرف مجھے یہ بتا دیں عادل بھائی
کہ 2018 میں اس سے پہلے لوگ خوشحال تھے, اکانومی بہتر تھی, مہنگائی کا خاتمہ تھا, یا آج ہے؟ آج اور 2018 سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں اور اسحاق صاحب دور صاحب کے دور میں مہنگائی بڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مہنگائی ہر دور میں بڑھی ہے, کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں مہنگائی نہ بڑھی. ہمارے دور میں مہنگائی سے ساتھ جو ہے وہ آمدن میں بھی اضافہ ہوا. سر جناب آپ میرے بارے میں مجھے بولنے نہیں تھا, ہمارے دور میں مہنگائی کے ساتھ آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ یہ پریشان نہیں, یہ صرف پاکستانی قوم کو پریشان کرنے آئے, یہ اس ملک کی اکانومی کو پریشان کرنے آئے, اس ملک کے طلبہ کو پریشان کرنے آئے. یہ ایک بالکل صحیح, حکومت ہی نہیں ہے, یہ چوری کے ووٹ سے آئے ہیں, چور لوگ ہیں, ان کے پورے کیبنٹ میں چور بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, سرٹیفائیڈ ان کے اپنے ادارے کہہ رہے ہیں, اور منتشر یہ ہیں, کہیں جہانگیر تحرین ہے, کہیں ہم خیال ہے.